رہے خریدنے والے فرات کے، گرمی تھی کربلا کے بیاباں میں اس قدر، گرمی تھی کربلا کے بیاباں میں اس قدر، خود پڑ گئے تھے سینے میں چھالے فرات کے، خود پڑ گئے تھے سینے میں چھالے فرات کے، زینب کا تھا بیان ابھی کم سن ہے میرے لال، زینب کا تھا بیان ابھی کم سن ہے میرے لال، کر دے نہ تشنگی کو حوالے فرات کے، کر دے نہ تشنگی کو حوالے فرات کے، اب تاب حشر ہوگا نہ پانی کسی پابند، اب تاب حشر ہوگا نہ پانی کسی پابند، کھلوا دیے حسین نے تالے فرات کے، کھلوا دیے حسین نے تالے فرات کے، عباس اپنی خبر بنا کر لبے فرات، عباس اپنی خبر بنا کر لبے فرات، ارمان تم نے خوب نکالے فرات کے، ارمان تم نے خوب نکالے فرات کے، سقائل بیت کی راہوں میں سروز، سقائل بیت کی راہوں میں سروش، آنکھیں بچھا رہے ہیں اجالے فرات کے، آنکھیں بچھا رہے ہیں اجالے فرات کے، پیاسے رہے خریدنے والے فرات کے، محمد وآل محمد۔ پردیس مزے نب کھو بیٹھی 18
کھڑے سب لے نبی 18 برس کے پالے کو ہر ماں نانک لابانوں کا ہے لاش پناہبانوں کا پائے یہ کہا یہ کو کھجلے پائے یہ کہا یہ کو کھجلی 18 برس کے پالے کو دل تھام کے اکبر کی مادر سرور سے کہتی ہے رو کر کھوا یہ کہا اے بن علی کھوا یہ کہا اے بن علی 18 برس کے پالے کو نازوں سے مرادوں سے پالا شادی کا زمانہ جب آیا میدان میں کھو کر بیٹھ گئے میدان میں کھو کر بیٹھ گئے 18 برس سے گلا خدمات کا عوض کچھ بھی نہ ملا سیرا ابھی نظر نہ دے سکے سیرا بھی نظر دے سکے 18 برس کے قسمت کا کروں میں کس گلا خدمات کا عوض کچھ بھی نہ ملا سیرا بھی نظر نہ سکے سیرا بھی نہ سکے 18 برس کے پالے کو پدر کی موت ہے مرنا جوان بیٹے کا سفر جہان سے کرنا جوان بیٹے کا غزل
غضب ہے خون میں بھرنا جوان بیٹے کا ستم ہے جسے گزر شباب تھا کہ شے مشرقین سے چھوٹے محبوب بڑا گیا اکبر حسین خدا پدر کو نہ دکھلائے مرگے راحت جان کلیجہ زخمی ہو جب دل کو پھر قرار کہاں ادھر تو سینے اکبر سے گزری نو کے سینہ لو ادھر لو ادھر تڑپ کی جانب زمین ہل گئی پکارتے ہوئے دوڑے میرے شہید پسار میرے جوان میرے میرو میرے سعید پسار میرے ہنسی میرے یوسف میرے رشید پسار قریب ہو کے ردات ہے بیٹا خبر نہیں مجھے دن ہے کہ رات ہے بیٹا پکارتے تھے کہ اے شیر پھر پکار مجھے نہیں بتانے کے لاشیں نہ بکار مجھے تیرے فراق میں ہے زیست ناگوار مجھے صدا سنا گلے لگا لو سینہ ہمارا جلتا ہے کلیجہ مجھے کوئی نکالتا ہے یہ ذکر تھا کہ صدا آئی دور سے ناگاہ جناب قبلہ کعبہ ابا یہ للہ حضور حال سے بیٹے کے کیا نہیں آگا زبان اکھڑ رہا دم اب موت جان لیتی ہے پکارنے کی طاقت
عجیب حالت فرزند نوجوان دیکھی آتش سے ہونٹوں پر نکلی ہوئی زبان دیکھی خمر سے چہرے پا زردی لبوں پر جان دیکھی کلیجہ بڑھیا پدر کے سامنے بیٹے کا دم اکھڑتا تھا حسین دیکھتے تھے اور تھا مجھے مطلوب ہوگا سلام ایسا پڑھوں گا دل برائے سلام ایسا پڑھوں گا زمین کربلا کیا پوچھنا غم کیوں نہ ہو دل غم سے ٹوٹے کیوں نہ سور کا علم بردار آخر بھائی تھا بازو علم بردار آخر لبے دریا علم بردار بھی کام آ گیا کر بسم اللہ حافظ حضرت زین بسم اللہ حافظ تیری غیرت کو آخر کیا ہوا کچھ تو نے سوچا بھی بھری محفل میں کیسا بھری محفل میں کیسا جب ابن بوتراب بروئے زمین گرا بے دست ہو کے خاک پاؤں میں جبھی گرا اور ہاتھ ایک طرف علم شہ کہیں گرا چلائی فاطمہ کے میران چلائی فاطمہ کے میران کٹتا ہے کوئی دم میں سر اس نوجوان کا مٹتا ہے اب نشان علی کا مٹتا ہے اب نشان علی سنتے ہی سے صدا کے شہنشاہ بحر و بار دوڑے گرے اٹھے نہ سنبھالا گیا جگر کانپے جو پاؤں تھا لیا بازوئے پسا چلاتے دیکھو علیق چلاتے دیکھو علیق مجمع ہٹاؤ فوجے ستم کا ترائی سے بیٹا ملا دو جلد مجھے بیٹا ملا دو جلد مجھے اکبر
مصیبت سیدھی نہ ہوگی اب یہ کمروا مصیبت حیات تازہ داغے پدروا مصیبت کاٹا گیا چھری سے جگہوا مصیبت کاٹا گیا چھری سے جگہوا مصیبت پرسا تو دون جب کی طرف منہ کو موڑ دو سپیٹا چلوں گا میرے ہاتھ سپیٹا چلوں گا میرے ہاتھ اکبر قریب لاش جو لائے حسین کو ابا جا بلب نظر آئے حسین کو تڑپا وشے سن کے صدائے حسین کو اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھائے حسین کو اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھائے حسین کو دو کو غم کے دل پا جو ایک بار کی پڑے پہلو میں لاش کی شہبراز پہلو میں لاش کی شہبراز ایک بار غصے چونکے عباس زیو خار اور جا کنی میں آنکھوں کو کھولا بحال زار پوچھا کدھر ہو اے میرے آقا نامدار حضرت علی پڑھ کے بھائی سے بولیں گے مانی حضرت علی پڑھ کے بھائی سے بولیں گے صدمے ہے جا کنی سے فضو اس جدائی کے بھائی کا داغ مجھے کوئی دے دے بھائی کا داغ مجھے کوئی دے دے بھائی تمہاری بالی سکینہ جگہ فگار بچوں سے کہہ رہی ہے یہ بات چشم اشک بار ایک لحظہ اور صبر کرو تم پا میں نثار دیکھو کہ جا بلا میں میرا دیکھو کہ جا بلا میں میرا بھائی پیاسی ہوں میں بھی 3 دن اور 3 رات سے اب پانی لاتے ہوئیں گے ہم اب پانی لاتے ہوئیں گے ہم ہے کچھ وصیتیں میری اس وقت یا امام ان میں سے ایک یہ ہے تصدق جب غلام ساحل سے لاش اٹھ کے نہ جائے سوئے قیام جی جا پڑا قبر کا بھی ہوئے جی جا پڑا ہو قبر کا بھی ہوئے سر کے نقانہ آزاد امام دلیر کا مسکن رہے ترائی میں دیکھے مسکن رہے ترائی میں اور دوسری عرض ہے اے شاہ نیکوں شہزادیاں محل سے نہ نکلے کشادموں دیکھے نہ کہ بالی سکینہ میرا لہوں اور ایک مرتے مرتے ہے یہ دل اور ایک مرتے مرتے ہے یہ دل آئے لاد میں بوئے امام زمن مجھے
مجھے بخشے حضور اپنی آبا کا کفن بخشے حضور اپنی آبا کا کفن یہ سن کے پائے شاہ کی جانب جھکایا سر کانپے لہو بھری ہوئی آنکھوں کو کھول کر ٹپکے مجا سے خون کے خطرے ادھر ادھر کسی آنکھ سے حسین بگیا کسی آنکھ سے حسین بگیا من کا جری کا ڈھل گیا بھائی کے سامنے بھائی کا دم نکل گیا بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے اللہ الرحمن الرحیم یا من دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ وجل عن ملائمت کیفیاتہ یا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العیون علم ما کان قبل یکون والصلاة والسلام علی خیر خلقی محمد خاتم النبیین و سید المرسلین و رحمت للعالمین و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید و قالہ الحق ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات محمد علیہ اسلام کے آفاقی تصور مجالس کا سلسلہ جاری ہے مجالس کا سلسلہ شروع ہوا اور اسی سلسلے کی یہ تقریباً لاسٹ ون مجلس ہے اور کل انشاءاللہ آخری مجلس ہوگی اس عاشق خانے میں اور ذریعہ مبارک شہزادی سکینہ بنت الحسین اٹھائی جائے گی تو اس لیے آپ وقت پر تشریف لائیے تو آپ انشاءاللہ جو ہے مصاب ہوں گے ایک اور مجلس کا میں اعلان کرنا چاہ رہا ہوں اس مجلس میں یہ وہ 19 محرم کو بعد عصر یعنی 5 بجے عبادت خانے میں ممتاز حیدر عابدی کی طرف سے مجلس ہے اور جس کا میں ہی اس میں ذکر کرتا ہوں اور اس سال اس مجلس کا عنوان ہے امام مبین تو انشاءاللہ آپ تشریف لائیے اس مجلس میں بھی تو یہ 2 مجالس کا اعلان آج کی مجلس میں وہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اسلام کے ڈائنامک ایسپیکٹس پر کچھ کہنا چاہتا ہوں اسلام کا حرکیاتی نظام حرکیاتی حرکیاتی نظام اور ڈائنامک ایسپیکٹس آف اسلام اسلام پر آپ غور کیجئے اسلام ایک بہت ہی حرکیاتی مذہب ہے اور اس کے جتنے احکام ہیں وہ سب حرکیاتی ہیں اور کائنات کا جتنا نظام ہے وہ سب حرکیاتی نظام ہے کوئی اس میں جمود نہیں ہے کوئی اس میں اسٹیٹک نظام نہیں ہے وہ حرکیاتی نظام ہے اور اسلام کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ اسلام نے سب سے پہلے کائنات کو حرکی قرار دیا اور وہ زمانے میں جبکہ بلکہ بالکل حالیہ حال تک تقریباً 1918 تک بھی جو ہے جبکہ آئنسٹائن نے ریلیٹیوٹی کا نظریہ پیش کیا تھا اس نے کائنات کو بالکل اسٹیٹک سمجھا ایک جمودی کائنات ہے بعد میں اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس میں کریکشنز وغیرہ اس نے کیے لیکن جو ہے وہ یعنی 1918 تک کائنات کو جمودی سمجھا جاتا تھا اسٹیٹک حرکی جو ہے نہیں سمجھ اسلام نے سب سے پہلے کائنات کو حرکی کہا کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ موشن میں ہے رفتار میں ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے اور سورہ یاسین کے تقریباً 39 40ویں آیت جو ہے
والشمس تجری الی مستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون اللهم صل على محمد۔ اب اس آیت پر آپ غور کیجئے کہ کتنی عصری آیت ہے یہ، کہ اس سے بہتر ڈسکرپشن کائنات کا ہو نہیں سکتا۔ اس سے پہلے ارسطو کے زمانے میں خیال تھا کہ زمین جو ہے کائنات کا سینٹر ہے اور سورج اس کے اطراف گھوم رہا ہے، ارسطو کا خیال تھا۔ اور اسی طرح پلاٹینس کا بھی یہی تھا، اور اس کے وقت زمین کو کائنات کا سینٹر سمجھتے تھے۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ کائنات کا کوئی سینٹر نہیں ہے، وہ ہر چیز اپنے اپنے رواں دواں ہے، اپنے اپنے آربٹ میں رواں دواں ہے۔ کل فی فلک یسبحون، یہ کلن فی فلک یسبحون کا جو ہے، اس کا جو کہ ہر چیز آسمان میں اپنے اپنے آربٹ میں اپنے اپنے سمت میں جو اللہ کی سمت مقرر کردہ سمت ہے وہ رواں دواں ہے۔ تو کائنات کا یہ حرکیاتی پہلو اس آیت، اور دوسرا بہت ہی صاف ضمن سورہ زاریات کی آیت، وَالسَّمَاءَ أَيْدِينَ وَالسَّمَاءَ خَلَقَهَا بِأَيْدِينَ وَإِنَّا لَهُ لَمُوسِعُونَ، ہم نے آسمان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ یہاں دیکھیے، دونوں ہاتھوں سے، آسمان کو دونوں ہاتھوں سے بنایا، اب ہم اس کو وسعت دے رہے ہیں۔ جی، اب یہ جو آیت ہے کہ ہم آسمان کو وسعت دے رہے ہیں، 1920 تک یا 22 تک اس کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں تھا، لیکن جو ہے وہ 1922 میں ہبل نے اپنے ٹیلیسکوپ سے ظاہر کیا ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ جی جی، دیکھیے، اِنَّا لَمُوسِعُونَ، کائنات پھیل رہی ہے، اور نور کی جو رفتار ہے لائٹ کی 186,000 مائلز پر سیکنڈ جو ہے، یہ نور کی ویلاسٹی کے 1/10 ویلاسٹی رفتار سے جو ہے یہ کائنات گھوم رہی ہے۔ یہ ہبل کی دریافت۔ تو معلوم ہے کہ کائنات اسٹیٹک نہیں ہے، بلکہ کائنات جو ہے گھوم رہی ہے، اب پھیل رہی ہے سب طرح۔ قرآن کی اس آیت سائنس کی بعد میں تصدیق، لیکن سب سے پہلے خالق فطرت نے اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ اسی طریقے سے یہ پورا کا پورا نظام جو ہے وہ حرکی نظام ہے کائنات کا۔ دیکھیں، آپ ایک چھوٹے سے چھوٹے ذرے کو دیجئے، یہاں پر سائنس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو سائنس جانتے ہیں، اور اب آج کل تو ہائی اسکول میں بھی کافی سائنس پڑھائی جا رہی ہے۔ وہ دیکھیں کہ ایٹم کے نظام پر دیکھیے، جی، ایٹم کے اطراف کیا ہے؟ ایک نیوکلیس ہے، اور اس کے اطراف جو ہے الیکٹرانز گھوم رہے ہیں سب طرف۔ جی، اس کے علاوہ آپ کاسماس پر غور کیجئے کہ جو ہے یہ رواں دواں کا جو سسٹم ہے، اس کے اندر آپ دیکھیے کہ پوری کی پوری ہماری گیلیکسی جو ہے، ہم ایک گیلیکسی کا حصہ ہیں، اور اس کائنات پہ تقریباً 10 یا 12 بلین گیلیکسیز ہیں جو ہے، جس کے ایک گیلیکسی میں ہم ہیں۔ ایک چھوٹی سی گیلیکسی ہے، اور ہمارا سولار سسٹم ایک خطرے کے برابر بھی نہیں ہے اس پوری کائنات میں جو ہے۔ جی، اس کائنات میں ہم رہتے ہیں، لیکن ہم کائنات پر غور نہیں کرتے کہ ہم اللہ نے ہم کو کیا مقام دیا ہے۔ اس چھوٹے سی کائنات پہ رہنے کے باوجود ہمارا مقام اللہ کے پاس۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ تو ہر چیز کائنات کی جو ہے وہ حرکت میں ہے، کوئی چیز اسٹیٹک نہیں ہے۔ ہمیں اب یہ قرآن کی آیت ہے، اور چھوٹے سے چھوٹے نظام پر آپ غور کیجئے، بڑے سے بڑے نظام پر غور کیجئے۔ اس کے علاوہ یہ سارے گیلیکسیز جو ہیں وہ سارے گیلیکسیز ایک طرف موو ہو رہے ہیں، سب یہاں سے یہاں تک ایک انون مقام پر جا رہے ہیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، جس کا وہ جو ڈیسٹینیشن اللہ کو ہی معلوم ہے، یہ جا رہے ہیں جو انسان کو اب تک نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ کائنات کا نظام ہمارا جو ہے سب۔ جی، تو یہ حرکی نظام جو ہے اتنا عام ہے کہ اقبال فرماتے ہیں، ٹھہرتا نہیں کاروان وجود کہ ہر لحظہ ہے تازہ
شان وجود، جی کہ ہر لحظہ ہے تازہ شان وجود، اور ہر لحظہ جو ہے کل یومن ہو فی شان، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ کل یومن ہو فی شان، ہر لحظہ ہے تازہ شان وجود، ہر آن ہر لمحہ اللہ کی ایک نئی شان ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ جی تو یہ تو سکون اور ثبات جو ہے کائنات میں نہیں ہے، ہر چیز رواں دواں ہے، وہ ہر چیز وقت ختم ہونے والی ہے، ایک ڈیسٹینیشن کی طرف سب چیز جا رہے ہیں، یہ کائنات کا حرکی نظام۔ اس کے بعد انسان کا جہاں تک تعلق ہے، انسان بھی ترقی کی طرف مائل ہے۔ میں نے اس سے پہلے کی مجلسوں میں کہا تھا کہ انسان جو ہے وہ بشر جو ہے اور انسان میں فرق ہے۔ بشر ایک نوع کا نام ہے، ایک اینیمل اسپیشیز کا نام ہے بشر، لیکن انسان ترقی کرتے ہوئے بشر سے انسان ہوتا ہے۔ جی بشر سے انسان ہوتا ہے۔ تو یہ کیا کہ بشر سے انسان ہونا بہت مشکل چیز ہے، اس میں محنت زیادہ، جی تو اس پہ آپ کو اپنے نفس کو سنوارنے کی اور اپنے نفس کو آگے بڑھانے کی اس میں ضرورت ہے۔ اب چلیے ہمارا توحید سے کیا تعلق ہے، یہ دلچسپ مضمون ہے، اس میں تھوڑا سا میں اپنا وقت آج آپ کا تھوڑا سا زیادہ لینا چاہتا ہوں کہ توحید سے انسان کا کیا تعلق ہے۔ توحید ایک نقطہ ہے جہاں پر ہر چیز کائنات کی جا کر ختم ہو جاتی ہے، جی اور توحید ایک پھیلاؤ ہے جو کائنات پر چھایا ہوا ہے۔ اس طریقے سے انسان کی زندگی کا ہر شعبہ توحید سے متعلق ہے، اور توحید سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو توحید کو ہم کو سمجھنا چاہیے۔ ایک پوائنٹ آپ کے سامنے آج بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ تو بہت بڑا وسیع مضمون ہے کہ توحید، اللہ کے صفات کا بیان۔ سورہ اخلاص کی آیتیں، قل واللہ احد، اس میں پورے کا پورا جو ہے توحید کا کانسیپٹ اس سورے میں ہے۔ قل واللہ احد، جی اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ احد جو کہا ہے، کہو کہ اللہ یکتا ہے، یونیک ہے، کوئی نمبر نہیں ہے، میتھمیٹیکل نمبر نہیں ہے، اللہ ایک نہیں ہے بلکہ اللہ یکتا اور یونیک ہے۔ اس کا مطلب یہ قل واللہ احد اللہ الصمد، کسی پر وہ کو ڈیپینڈ نہیں کرتا، نہ اس کا اولاد ہے، نہ اس کا کوئی باپ کوئی ہے، وہ کسی کی اولاد نہیں ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے کوئی کفو بھی نہیں ہے، اس کی کوئی بیوی بھی نہیں ہے۔ جی تو اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے جی۔ تو یہ اس پوائنٹ کو میں آگے لے کے بڑھتا ہوں۔ یہ احدیت کا جو مقام ہے، احدیت کا وہ مقام ہے جس میں اللہ ہی ایک احد ہے اور کوئی چیز کائنات کی احد نہیں ہے۔ ہر چیز جوڑا پیدا کیا ہے انسان اس کائنات میں۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، جی ومن ارض ومن انفسہم کانوا لا یعلمون، وہ کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا ہے کائنات کی ہر چیز میں، اور خود تمہارے نفوس میں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے متعلق تم کو معلوم نہیں ہے۔ تو ہر چیز کا جوڑا کائنات میں ہے۔ اب آپ دیکھیں الیکٹران ہے تو اس کا جوڑا جو ہے پازیٹران ہے، اگر نیوٹران ہے تو اس کا بھی جوڑا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے کوئی پارٹیکل لیجیے، ہر چیز کا جوڑا موجود ہے، سوائے اللہ کے جوڑے کے۔ اللہ کے لیے کوئی جوڑا نہیں ہے۔ اب یہاں پر بڑی مشکل ہو جاتی کہ اگر نور اول کا جوڑا نہیں ہوتا، صلوات بر محمد و آل محمد، احدیت باقی نہیں رہتی اگر نور اول کا جوڑا نہیں ہوتا۔ تو نور اول کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک تو علی اور دوسرے محمد، صلوات بر محمد۔
ایک تو رسالت اور دوسرے ہے نبوت، رسالت اور نبوت ایک ہی۔ انا و علی من نور واحد اول ما خلق اللہ نوری، حضور کی حدیث، میں اور علی ایک نور سے ہیں اور ہمارا نور سب سے پہلے پیدا ہوا تھا جی۔ اور حضور کہتے ہیں کہ کنت نبیًا والآدم بین معا والتین، اور علی کہتے ہیں کنت ولی والآدم بین معا والتین، جو سب میں اس وقت نبی تھا جبکہ آدم کا پتلا آب و گل میں تھا، میں اس وقت ولی تھا جبکہ آدم کا پتلا آب و گل میں تھا۔ تو یہ نور کے دونوں حصے موجود تھے جبکہ آدم کی خلقت ہوئی۔ ان نور کے دو حصوں کو اللہ اپنے دو ہاتھ کہہ رہا ہے، صلوات و محمد و آل محمد۔ یا ابلیس کیا ما منعک ان یسجد ما خلقت من یسجد لما خلقت بیدین استکبرت وکان من العالین۔ اے یزید تو صحیح یزید بھی تو کہتا ہے شیطان جی، تجھ کو کس چیز نے منع کیا کہ اس کو سجدہ نہ کرے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا ہے جی، اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا۔ تو اللہ کے دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ یہ اللہ کے دونوں ہاتھ ید اللہ ہیں، صلوات اللہ۔ آج مولا کے تھوڑے فضائل سن لیجئے، اس میں سے یہ ید اللہ ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم جی، وہ اللہ کا ہاتھ سب ہاتھوں سے اوپر ہے۔ اب اس اللہ کے ہاتھ کو سب ہاتھوں سے نیچے کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ وہ جو کہتے ہیں کہ انہوں نے بیعت کر لی تھی، امپاسبل ہے کیونکہ یہ ہاتھ نیچے کبھی بھی نہیں جا سکتا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم، نور کے دو ٹکڑے جو پہلے سے موجود تھے، کب سے موجود تھے، کائنات میں نہ وقت تھا، نہ زمان تھا، نہ مکان تھا، اس وقت سے موجود تھے جبکہ کائنات کی گنتی شروع بھی نہیں ہوئی تھی۔ خالی نور پروردگار تھا اور یہ نور کے دو ٹکڑے تھے، اور اللہ کو سجدہ کرنے والے یہ دو نور کے ٹکڑے تھے اور کوئی نہیں تھا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور سب دوسرے لوگ بعد میں پیدا ہوئے، تو یہ نور اول کائنات۔ تو اب توحید کا جو پھیلاؤ ہے قرآن میں، اور توحید کا جو پھیلاؤ ہے اسلام میں، وہ توحید کا پھیلاؤ اتنا ہے کہ مولا متقیان کے خطبوں کا پڑھیے جو ہے کہ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحۃ القائلون ولا یحصی نعما العادون ولا یؤدی حق المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح بقدرتہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تعریف نہیں کر سکتا، الفاظ نہیں ہے تعریف کرنے کے لیے، اور کوئی بھی تعریف کرنے والا حق تعریف کو ادا نہیں کر سکتا، اور اس کی تعریف کے لیے نہ کوئی الفاظ ہیں، نہ کوئی حدود ہیں، نہ کوئی زمان و مکان کی قید ہے، اس کی تعریف اس طریقے سے کی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے توحید کی جو توجیہ مولا متقیان نے کی وہ ایسی ہے نہج البلاغہ میں کہ پڑھنے کے بعد اس سے زیادہ اللہ کی توجیہ کسی مذہب نے نہیں کی جتنا نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے کی۔ تو اس لیے حضور کیا فرماتے ہیں، حضور کی حدیث، کسی نے اللہ کو نہیں پہچانا سوائے میرے اور علی کے، کسی نے علی کو نہیں پہچانا سوائے میرے اور اللہ کے،
اور کسی نے مجھے نہیں پہچانا سوا اللہ کے اور علی کے جیسے صلوات علی محمد وآل محمد. تو معرفت کہ وہ مقامات اس میں آپ دیکھیے نہج البلاغہ میں، اور اس میں کافی ریسرچ کی ضرورت ہے. بدقسمتی سے میں ایک جو پبلشر ہیں خاتون کے، ان سے میں بات کر رہا تھا. نہج البلاغہ پر اتنا لٹریچر نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تھا، بدقسمتی ہماری قوم کی. تو اس کو لوگوں کو چاہیے کہ اس کے متعلق زیادہ لکھیں اور اس کو پاپولر کریں، کہ کیونکہ جو ہے اس سے زیادہ جو ہے توحید اور دوسرے ایسپیکٹ سے جو مولا کے خطبے ہیں، کسی اور مذہب میں آپ کو ایک خزانہ نظر نہیں آئے گا. صلوات بر محمد وآل محمد. توحید سے یہ تعلق ہمارا. اب توحید کے دوسرے ایسپیکٹس پر غور کیجیے. جائے ہر چیز کا جوڑا پیدا کر دیا گیا ہے. اب آپ اپنی زندگی پر غور کیجیے کہ آپ کے پاس زندگی میں کیا کیا چیزیں ہیں. سب سے پہلے دو چیزیں، جیسے انسان کی فطرت ہے اور کائنات کی، اور انسان کی فطرت اور اللہ نے جو فطرت بنائی ہے اس میں دونوں میں فرق نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ فطرت الناس الذی فطر الناس الذی فطر اللہ علیہا، تمہاری وہی فطرت ہے جو کائنات کی فطرت ہے. اور اس طریقے سے اسلام میں سیاست اور مذہب میں کوئی فرق نہیں ہے. سیاست اور مذہب ایک ہی ہے. اور اقبال کہتے ہیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی جیسے. جی اس طریقے سے لفظ استعمال کیا ہے چنگیزی کا. اب دیکھیے وہ تو آپ پورے خلفاء کے زمانوں کے پر غور کیجئے. خلافت سے مذہب الگ ہو گیا تھا. مذہب جدا ہو دین خلافت سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو کبھی بھی یہ الگ نہیں ہو سکتے. اس کے بعد دوسرا جو بہت ہی عجیب و غریب کمبینیشن ہے وہ انسان کے بدن اور روح کا کمبینیشن ہے. اللہ نے روح کے متعلق کہا ہے وَمَا أُوتِيتُمْ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. تم کو روح سے متعلق پوچھتے ہیں، تم روح سے کہو، ان سے کہو یہ میرا امر ہے، روح میرا امر ہے، اور تم کو اس کے متعلق بہت کم معلومات ہیں. تو روح اور بدن. تو اقبال کہتے ہیں کہ وجود یہ حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن جیسا، پھر آخر ہے کیا ہے جیسے. یہ کہ آپ کا مادی جسم ہے اور روح جو ہے اللہ کی دی ہوئی ہے، وہ اللہ کی طرف سے روح ہے آپ کے جسم میں. لیکن روح کا جو انٹریکشن مادے کے ساتھ ہوتا ہے، یہ چیزیں ممکن ہے آپ چند لوگوں کے لیے نہیں ہوں، لیکن آپ اس کو سن لیجیے مجھ سے. تو روح کا جو کمبینیشن انٹریکشن مادے کے ساتھ ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ انٹریکشن کبھی بھی نہیں ہوتا. جو ہے جی وہ نفس کے تھرو ہوتا ہے. ایک نفس ہے جو ہے. تو اللہ نے انسان کی جو پکارا ہے وہ نفس سے پکارا ہے. یا ایھا النفس المطمئنہ. جی جی وہ نفس وما سواہا، وہ نفس جس کو ہم نے پاکیزہ کیا. تو اس طریقے سے نفس سے مخاطب کیا گیا ہے. تو نفس ہے کیا چیز؟ نفس جو ہے ایک انٹرمیڈیٹ اسٹیج ہے جس میں روح کے بھی صفات ہیں اور مادے کے بھی صفات ہیں. جی نفس میں روح کے بھی صفات ہیں اور مادے کی بھی صفات ہیں. انسان کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو وہ مادہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن نفس باقی رہتا ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. اور نفس کی وہی شکل و صورت ہو جاتی ہے جو شکل آپ کی زندگی میں اپنے جسم کی تھی، وہ نفس کی وہی شکل ہے. تو اس لیے آپ خواب میں جو مردوں کو دیکھتے ہیں جی تو وہ وہی اسی شکل و صورت میں آپ کو نظر آتے ہیں جیسا زندگی میں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شکل و صورت باقی رہتی ہے، اور مومنین ہمارے لحاظ سے شہید ہیں اور اللہ کے پاس سے رزق پا رہے ہیں. صلوات بر محمد وآل محمد. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون
وہ جو راہ خدا میں ختم ہوئے ہیں ان کو تم مردہ مت سمجھو، وہ زندہ ہیں اور اپنے پاس ہم اللہ کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ تو ہم اور آپ اللہ کی راہ میں ہم نے جہاد نہیں کیا ہے، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ومن مات علی حب ما آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں جس کا انتقال ہوا وہ شہید کی موت مرتا ہے۔ تو شہید کے لیے جو قرآن میں جو کرائٹیرین ہے کہ ان کو کیا کیا ہونے والا ہے، مومنین کے لیے بھی وہی ہوتا ہے۔ جو مومنین کا نفس زندہ رہتا ہے وہ اہل بیت کے ساتھ ہے، اور وہ مومنین جن کا انتقال ہو گیا مت سمجھیے کہ وہ ہم سے دور ہیں، مجالس میں آتے ہیں اور ہر جگہ جو ہے وہ موجود رہتے ہیں اور آپ کی فاتحہ کو سنتے ہیں اور فاتحہ کو قبول کرتے ہیں۔ ویسے ہمارے ائمہ کا تو خیر بہت بڑا مقام ہے۔ تو یہ نفس کا مقام، تو نفس کیا ہے؟ نفس روح کا عکس ہے جی، اور روح کے جو صفات ہیں وہ نفس میں آ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی نفس اللہ ہو جائے، صلوات بر محمد وعلی محمد، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَفْشِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، وہ ہے جو اپنے نفس کو اللہ کی مرضی کے لیے بیچ دیتے ہیں جی، قرآن کی آیت۔ تو اب علی کا نفس نہیں رہا بلکہ علی کا نفس اللہ کا نفس ہو گیا ہے۔ تو علی کا نفس اللہ ہے۔ تو جیسا میں نے کہا کہ نفس میں روح کے صفات آ جاتے ہیں اور نفس جو ہے روح کے صفات کا مظہر ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ نفس اللہ ہے وہ اللہ کے صفات کا مظہر ہے۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ اللہ کے صفات کا مظہر۔ اب یہ مت پوچھئے، یہ مت کہیے کہ علی کیا ایسے ہو سکتے ہیں یا ویسے ہو سکتے ہیں، پہلے اللہ سے پوچھئے۔ اللہ کے صفات اگر آپ کو سمجھ میں آتے ہیں تو علی کے صفات بھی آپ کے سمجھ سے بھی آ سکتے ہیں، اور اللہ کے صفات اگر لامتناہی ہیں تو علی کے صفات بھی ویسے ہی لامتناہی ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ الذی لیس لصفتہ حد محدود، اس کے صفات ایسے ہیں کہ کسی کوئی حد نہیں ہے۔ اس طریقے سے علی کے صفات کی بھی کوئی حد نہیں ہے سب جی۔ اور لوگوں کا کہنا کہ جو ہے بڑھا دیا یا گھٹا دیا جی، گھٹانا تو دشمنی سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن بڑھا دیا کا مطلب بتائیے۔ جو ہے کوئی حد ہے جہاں پر لائن کھینچی ہوئی ہے کہ اس سے آگے جو ہے غلو ہے، نہیں ہے کوئی حد، کوئی الذی لیس لصفتہ حد محدود، علی کے صفات کے لیے کوئی حد نہیں ہے۔ صرف پروردگار مت کہیے اور پروردگار کا مظہر کہیے۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ اور لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ بس تھوڑی سی وہابیت ہمارے مومنین میں بھی پھیل گئی ہے، تو کہتے ہیں کہ بھئی اللہ سے کیوں نہیں مانگنا چاہیے، علی سے مانگنے کی یا حسین سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے جی، اللہ علی سے کیوں؟ حضور والا اللہ نے اپنی رضاقیت اور رحمانیت کی صفت جو ہے علی کے حوالے کر دیجیے جی۔ اب اللہ اگر کچھ دینا چاہتا ہے وہ علی کے ذریعے سے دیتا ہے، اور کہہ رہا ہے خود وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلے کے ذریعے سے مجھ تک پہنچو۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ آپ اللہ تک اس طریقے سے پہنچ نہیں سکتے کہ اللہ سے کچھ آپ مانگے، آپ علی کے ذریعے سے مانگے۔ اور میں ایک اور اگزامپل دیتا ہوں ہمارے بچوں کے لیے، جو ہے وہ یہ ہے، ایک کنٹری ہے جس میں جو ہے ایک پریسیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر بھی ہے وہ اس کنٹری میں جو ہے، لیکن سارے اختیارات پریسیڈنٹ نے پرائم منسٹر کے حوالے کر دیے ہیں کہ بھئی تم وہ حکومت جو چلاتا ہے وہ پرائم منسٹر چلاتا ہے۔ تو اگر آپ پریسیڈنٹ کے پاس درخواست دینا چاہتے ہیں تو کوئی بولیں گا بھئی آپ میرے پاس کیوں درخواست لے کے آ رہے ہیں، آپ پرائم منسٹر کو دیجئے، ہم نے اس کو پورے کے پورے اختیارات دے رکھے ہیں۔ اگر ایسا کرتا ہے تو وہ بیوقوفی ہے، اس کو وہاں جانا چاہیے جہاں پر اختیارات ہیں۔
تو یہاں پر کائنات کے سارے اختیارات علی کے ہاتھ میں ہے. تو وہاں آپ کو وسیلے سے آپ ڈائریکٹ جا سکتے ہیں، یا علی ہم کو دیجئے. اسی طریقے حسین ابن علی کی بارگاہ ہے کہ سارے اختیارات یہاں پر دیے گئے ہیں. حضرت ابو الفضل عباس کی بارگاہ ہے جہاں پر سارے اختیارات ان کو دے دیے گئے ہیں اس طریقے سے حضرت عباس کو، سید الشہداء کو. اس لیے وہ واقعہ آپ کو یاد ہے، میں اس کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے، اور میں نے اللہ سے دعا کی اولاد نہیں ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور کہنے لگے کہ وہ تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام وہاں کہا کہ نانا جان میں نے اس کو ایک لڑکا دیا جی. اس کے بعد کہنے لگے کہ میں نے 2 لڑکے دیے، 3 لڑکے دیے، اس طریقے سے 8 لڑکوں تک نوبت پہنچی آ کہ میں نے 8 لڑکے دیے. تو حسین جو ہے لڑکے دے سکتے ہیں، کیونکہ حسین کی مرضی اور اللہ کی مرضی میں کوئی فرق نہیں ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اب میں قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. تم وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. اللہ وہی چاہتا ہے جو حسین چاہتے ہیں، اللہ وہی چاہتا ہے جو علی چاہتے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک نفس کے متعلق اور تو انسان کا نفس کیا ہے؟ انسان کا نفس کرسچنز کے پاس یہ ہے کہ گناہگار پیدا ہوا ہے اور اس کو سیلویشن کی ضرورت ہے، اور اللہ کا بیٹا وہ سیلویشن دے سکتا ہے. لیکن اسلام کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بھولنے والا ہے، یاد نہیں رکھتا جی، اور جاہل ہے اور بھولنے والا ہے. یہ بھولنے والا ہے. تو یہ بھولنے کی اور جہالت کا کیا اسلام میں جو ہے وہ کیا علاج ہے کہ بھولنے کا اور جہالت کا جو ہے سب. جہالت کا جہاں تک تعلق ہے وہ اسلام نے تعلیم دی ہے قرآن کے ذریعے سے. جو ہے قرآن تعلیم دیتا ہے اور اہل بیت تعلیم دیتے ہیں قرآن اور حکمت کی، تو جہالت تو دور ہو جاتی ہے. یہ بھولنے کا جو ہے کیا ہے، وہ یہ بھولنے کا علاج یہ ہے کہ وہ نفس مطمئنہ کے ساتھ اپنے آپ کو اس کا ربط پیدا کر لے جائے سب جی. کیونکہ اس نفس کے ساتھ اگر آپ اپنا ربط قائم کریں تو چونکہ اس نفس میں بھول نہیں ہے اور نسیان نہیں ہے اور نہ بھول ہے، وہی صفات آپ میں پیدا ہو جا سکتے ہیں. تو انسان کی غفلت کا علاج جو ہے اہل بیت سے وابستگی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ تو علم کا کام یہ ہے کہ انسان کی جہالت کو دور کرے. اور علم کے متعلق میں ہمارے یہاں پر نوجوان موجود ہیں، میں علم کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں. حضور کی حدیث یہ ہے کہ علم حاصل کرنا مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر واجب ہے. تو یہ تو حضور کی حدیث ہے، لیکن وہاں جو اسلام کی اسلامی حکومت کہتے ہیں اور اسلام پر جو ہے پابندی کرنے کا دعویٰ ہے، وہاں ایک چھوٹی سی بچی کو مدرسہ جانے کے لیے اس کو شوٹ کر دیا جاتا ہے. یہ اسلام کی بات. اسلام کہہ رہا ہے کہ ہر مرد اور ہر عورت پر واجب ہے. اب مولا کیا کہتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ علم تمہارا ساتھی ہے، زندگی بھر کا ساتھی ہے، اور ایسا ساتھی ہے جو تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتا جو جی. دولت تمہارا ساتھ چھوڑتا. اللہ جو قرآن میں جو چیزیں رکھی ہیں وہ انسان کی عقل کو آگے بڑھانے کے لیے، انسان کی نالج کو آگے بڑھانے کے لیے، اور انسان کی قوت فیصلہ کو آگے بڑھانے کے لیے ساری کی ساری چیزیں قرآن میں ہیں. اور قرآن جو ہے وہ ہادی ہے. اور قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ اس میں ایک لفظ میں نہ کوئی تبدیلی ہوئی، نہ قیامت تک کوئی تبدیلی ہونے کی. لا رتب ولا عیبس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و ترک ایسا نہیں ہے کہ جس کتاب مبین میں نہیں ہے، اور قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے.
تو اب یہ کہنا کہ بھئی اب وہ بالکل آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے. اور آج کل جو جدیدیت کا جو سلسلہ چل رہا ہے، کل میں جدیدیت پر کی تقریر جدیدیت پہ ہوگی، اس میں یہ ہے کہ قرآن کو ریوائز کرنا چاہیے. جی آپ اور ہم قرآن کو ریوائز کرنے والے کون جو ہے؟ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں ہے کہ قرآن میں کوئی چینجز کرے. جو اللہ کے احکام میں قرآن میں کوئی چینج کوئی نہیں کر سکتا جو ہے. وہ اللہ کا کلام ہے. اللہ نحنو نزلنا ذکر و نحنو لہو لحافظون، ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اللہ جو ہے قرآن کی حفاظت کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ اہل ذکر کا بھی اس میں ذکر کر دیا گیا ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کچھ نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. جی تو ذکر اور اہل ذکر دونوں ساتھ ساتھ ہیں. جب تک ذکر ہے اہل ذکر بھی آپ ساتھ ساتھ رہیں گے. قرآن قیامت تک ہے تو اہل ذکر کو بھی قیامت تک رہنا چاہیے. صلوات علی محمد. تو ہمارا امام قیامت تک ہے شاہد کائنات. جب تک قرآن ہے اس وقت تک شاہد کائنات بھی ہے. اور یہ آخری امام ہے تو وہ شہادت دینے کے لیے شاہد کائنات آخر تک رہے گا. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ سب فنا ہو جائیں گے لیکن اللہ کا چہرہ باقی رہ جائے گا. تو اس طریقے سے ذکر اور اہل ذکر دونوں ساتھ ساتھ ہیں. تو اس لیے حضور نے کیا کہا، انی تارکن فیکم الثقلین، کہ کتاب اللہ ہے وہ اطرتی و اہل بیتی. اب ایک اور اس کا آلٹرنیٹ ورژن یہ ہے کتاب اللہ ہے وہ سنتی ہے. کتاب اللہ ہے وہ اطرتی و اہل بیتی ہے. یہاں پر یہ دونوں چیزیں الگ نہیں ہوں گے جب تک کہ مجھے حوض کوثر تک یہ نہ پہنچ جائے. تو قرآن اور اطرت سے تمسک جو ہے بہت ضروری ہے. کسی ایک چیز کو آپ چھوڑ نہیں سکتے. یہ نہیں کہہ سکتا کہ کتاب خدا کافی ہے. کتاب خدا کافی وہ کہہ سکتے ہیں جو کفر ان کے دل میں ہے، وہ کہہ سکتے ہیں کہ کتاب خدا کافی ہے. ہم کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، کتاب خدا کافی ہے. یہ کتاب خدا کبھی کافی نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھیے درسگاہ میں آپ جب جاتے ہیں، جب کتاب وہاں پر ہے تو کتاب کا پڑھانے والا بھی وہاں پر ہونا چاہیے. جی بالکل سیدھی سادھی مثال ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کتاب رہے اور کتاب کا پڑھانے والا نہ ہو؟ تو اس کا کتاب کا رہنا بالکل بیکار ہو جاتا ہے. تو کتاب کے ساتھ ذکر کے ساتھ اہل ذکر جو ہے بالکل ضروری ہے. اب اسلام میں اس وقت جو پرابلمز پیدا ہو رہے ہیں اس لیے کہ کتاب اور ذکر اور اہل ذکر میں دونوں میں مفارقت پیدا کر دی گئی ہے، اور اہل ذکر کا دامن چھوڑ دیا گیا ہے اور کہا کہ کتاب خدا کافی ہے اور احادیث ہمارے لیے کافی ہے. تو اس کے سارے تو اس کے جو نقصانات ہو رہے ہیں یہ دیکھیے کہ حدیث میں کیا کیا اس وقت جو ہے آلٹریشن کی جا رہی ہیں. القاعدہ نے حدیثوں میں اتنا آلٹریشن کیا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی کسی کو جان لینا یا جان دینا جی بہت آسان ہے، اور اس میں اس کو اب حدیث میں اس کو الاٹ کیا گیا ہے. حالانکہ قتل انسان قرآن میں بھی منع ہے اور احادیث میں بھی منع ہے کہ قتل انسان، اور زبردستی آپ جو ہے کسی کا قتل نہیں کر سکتے. کہہ رہے ہیں کہ نہیں تو جائز ہے. تو اس لیے جو ٹائم بام ہے، جو ہیومن بامس ہیں ان کے جو جہاں پر جو آج کل ٹیررسٹ آرگنائزیشن پھیلا رہے ہیں، وہ سب کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے لحاظ سے حدیث کے لحاظ سے سب جائز ہے. تو انہوں نے ڈسٹورٹ کر کے ساری کی ساری چیزیں جو ہے اپنے موافق بنا لی ہیں اس میں. اس کے علاوہ ایک گروپ اور ایسا ہے کہ جو کہتا ہے کہ سورہ نساء کو قرآن سے نکال دینا چاہیے. جیسے سورہ نساء قرآن سے نکال دینا چاہیے کیونکہ عورتوں کے وہ حقوق نہیں، عورتوں کو ہم جو ہے وہ بالکل سبسائڈ کر کے رکھنا چاہتے ہیں، ان کو اور نکال دیجئے. ایک اور گروپ ہے اسلام میں جو یہ کہتا ہے کہ وہ یہ سر سید احمد خان اور یہاں پر جو چراغ علی لین جو سر سید احمد خان کے شاگرد تھے یہاں پر، جن سے اور انہی کی وجہ سے اعلیٰ حضرت جو ان کو چراغ علی کو یہاں پر خدمت دیے تھے. اور یہ دونوں کا خیال یہ تھا کہ
قرآن کے اور حدیث کے وہ ساری چیزیں جو جدیدیت کے خلاف ہیں، ماڈرنٹی کے جو خلاف ہے اس کو ختم کر نکال دیا جانا چاہیے، جو سب اس کے وہ قائل نہیں ہے. تو اس طریقے سے قرآن میں چینج کرنے کا یا حدیث کو بدلنے کا جدیدیت کے لحاظ سے، جدیدیت ہے کیا چیز کل انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ یہ وہ جو صرف 4 کتابیں پڑھ کر اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں، وہ قرآن کو یا حدیث کو کیا سمجھ سکتے ہیں. ڈیپتھ کی ضرورت ہے، اور جدیدیت کو سمجھنے کے لیے اسلام سے زیادہ جدید مذہب کوئی مذہب نہیں ہے اس وقت، جو ہے جتنا اتنا اپ ٹو ڈیٹ ہے کوئی. کل انشاءاللہ اس کے متعلق میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. یہ جدیدیت جو ہے سب اسلام سے بڑھ کر جدیدیت کہیں بھی نہیں ہے. میں حالانکہ میری نالج کچھ نہیں ہے، میں طالب علم ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں آج تک قرآن کی کسی آیت کی تردید سائنس نے آج تک نہیں کی. دیکھ لیجئے آپ، آج تک بالکل چیلنج ہے، آج تک تردید کسی قرآن کی آیت کی نہیں ہوئی. قیامت تک جو سچ ہے وہ قیامت تک سچ وہ باقی رہے گا، اور اگر سائنس اس کے خلاف کرتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ نالج جو ہے لیمیٹڈ ہے، وہ نالج جو ہے کمپلیٹ ہے. جو سب ایک طالب علم جو ہے، ایک بچہ جو ہے کس طریقے سے وہ پرفیکشن کو سمجھ سکتا ہے، تو ہماری حالت سب طفل مکتب کی ہے جو نہیں سمجھ سکتے. تو یہ سارے چیزیں جو گڑبڑ ہو رہی ہے، یہ سب یہ کم علمی کی اس میں آیت ہے. دوسری اس کے اندر غلو ہے. میں نے غلو کے متعلق ایک پوری تقریر کی تھی یہاں پر. ایگزیجریشن جو ہے مذہب میں، اور آیات قرآن کی تعویل کرنا اس طریقے سے کہ خود کو کچھ پتہ نہیں ہے اور قرآن کی تعویل کرتے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کی تعویل کوئی نہیں کر سکتے سوائے اللہ کے اور راسخون فی العلم. تو ہمارے پاس وہ تفاسیر جو اہل بیت سے حاصل ہے وہی تفاسیر جو ہے اتھینٹک ہے، اور دوسرے تفاسیر جس پہ رائے کے ساتھ کے تفسیر ہو تو جو ہے رائے کے ساتھ تفسیر وہ حرام ہے، نہیں کر سکتے. تو اس طریقے سے اسلام جو ہے کوئی چینجز اس کے نہیں ہے، اور کوئی آخر تک کوئی چینجز میں نہیں ہو سکتے. اور ہمارے پاس علم کے ذرائع جو ایک تو ہمارے ائمہ کی تعلیم ہے. اب اس مقام کو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، میرے یہاں پر شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کو معلوم ہے. کیمیا کا موجد کون ہے؟ کیمسٹری کا کس نے نکالی اس سے؟ گریک کے جو سائنس تھی وہ پورے کا پورا نظریاتی سائنس تھی، وہ تھیوریٹیکل تھی، اس میں پریکٹیکل سائنس گریک کے پاس کچھ بھی نہیں تھی. تو سارے زبانی عام چیئر پہ بیٹھ کر وہ آپ سارے ہائپوتھیسس وغیرہ کرتے تھے، لیکن جو ہے تو ایئر، ارتھ، فائر اینڈ واٹر جو ہے نا، کہ ہوا، مٹی، آگ، پانی، جس کو ایلیمنٹ سمجھتے تھے، وہ ایلیمنٹس نہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے سب سے پہلے اس کی تردید کی، کہا کہ ہوا، پانی، آگ، مٹی کوئی اس میں ایلیمنٹ نہیں ہے، اس میں سب میں مکسچرز ہے. اب یہ بولنا آسان تھا، لیکن انہوں نے طریقے نکالے ان لوگوں کو سپریشن کرنے کے. تو کیمسٹری میں پہلی مرتبہ جو ایکسپریمنٹ داخل ہوا وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی وجہ سے. فلٹریشن، ڈسٹلیشن، ایواپریشن جتنے جو ہے وہ سب ہے، وہ سارے کے سارے وہ سب امام جعفر صادق علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے تھے. بلکہ انہوں نے نہ صرف طریقے بتلائے، بلکہ مٹی کو لے کر اس میں سے بہت سے چیزیں نکالیں، اور بہت سے کمپاؤنڈز اس زمانے میں پیور فارم میں جو انہوں نے تیار کیے تھے، جو اس وقت آج باقی ہے، اور جو ہے اس کا ذکر ہے. اور اپنے شاگردوں کو تیار کیا. جابر ابن حیان ان کے شاگرد تھے. جابر ابن حیان ان کی ایک شہادت کے 70 سال بعد تک زندہ رہے، اور کئی پیپرز ان کے کیمسٹری میں ہیں، اور ہر پیپر میں لکھتے ہیں کہ میرے مولا اور آقا امام جعفر صادق نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ اس سائنس کو میں عام کروں. اور کیا؟ ٹریگنومیٹری کے موجد جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام. کیونکہ عرب ہائٹ آف دی ماؤنٹینس معلوم کرنا چاہتے تھے، تو
ٹین ٹیٹا جو تھا اس کے اندر ایل ٹین ٹیٹا جو ٹریگنومیٹری کا ہے، جس سے ہائٹ آف دی ماؤنٹین معلوم کیا جا سکتے ہیں، وہ انکلینیشن معلوم کرنے کا طریقہ امام نے بتلایا۔ الجبرا کے موجد خود الجبرا جو ہے عربی لفظ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ایسٹرونومی کے بہت سی چیزیں، اس کے بعد میڈیسن کے کئی چیزیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے۔ ایک مدرسہ تھا، ہمارے بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ماں باپ اور بیٹے امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام اس یونیورسٹی کو چلاتے تھے، اور 300 مضامین کی اس میں تعلیم ہوتی تھی، 300 مضامین، جس میں حدیث، فقہ اور اسلامی جو ہے علوم ہیں ان کی تعلیم کے علاوہ یہ ساری چیزیں فزکس، کیمسٹری وغیرہ یہ سب چیزیں پڑھائی جاتی تھیں۔ چنانچہ فقہ کا جہاں تک تعلق ہے، اہل سنت کے دو امام جو ہیں، امام ابو حنیفہ اور امام مالک، دونوں امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے، اور دونوں کو بھی مار دیا گیا بنی عباس کی طرف سے۔ اور ابو حنیفہ کے جو میموائرز ہیں اس کو پڑھیے، کہتے ہیں کہ میرا جو رتبہ ہے اور جتنی نالج مجھے مذہب کی حاصل ہوئی ہے، اگر میں ہمارے آئمہ کا کنٹریبیوشن، اور نہج البلاغہ کے متعلق میں نے عرض کیا ہے کہ یہ بہت سے مقامات ایسے ہیں جو سائنس نے آج تک اس کو کور نہیں کیا، بہت سے بعد میں انشاءاللہ جو ہے وہ دریافت ہوں گے، لیکن مولا نے اس کو پریڈکٹ کیا کہ کیسا تھا، کس طریقے سے فورسز تھے، اور کس طریقے سے زمین پیدا ہوئی، کس طریقے سے آسمان پیدا ہوا ہے، سارے کا سارا جو ہے فارمیشن آف دی یونیورس آف قطب اول امیر المومنین پڑھ کر دیکھیے سکتا ہوں۔ تو اس علم کا جو یہ سارا دریا ہے، یہ ہماری میراث ہے، اور ہم کو چاہے مثال لیجئے کہ اس وقت دنیا پر کیوں چھائے ہوئے ہیں۔ تقریباً 15 نوبل پرائز ونرز اس وقت یہودی دنیا میں ان کو چھوڑ دیا ہے، اور ہم نے عالموں کا دامن چھوڑ دیا ہے۔ عالموں کے دامن تک پھر واپس چلے جائیں اور علم کو حاصل کریں، انشاءاللہ ہم بھی آگے بڑھیں گے، اور ہمارا امام زندہ ہے، اور ہمارا امام ہر سوال کا جواب دے سکتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ فرق ہے، وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، ہمارے سر پہ ہمارا۔ میں ہمیشہ ان مجالس میں جناب سکینہ صلوات اللہ السلام علیہ کے مصائب پیش کرتا ہوں۔ یہ چوتھی مجلس ہے۔ کل کی مجلس سے میں نے کہا تھا کہ شہزادی نے ایک خطبہ بازار کوفہ میں دیا تھا۔ اب لوگوں کو یہ بتا کہ بھئی 3.5 سال کی بچی کس طریقے سے خطبہ دے سکتی ہے، بلکہ اہل بیت کے گھرانے کی بچی ہے، جس میں چھوٹے اور بڑے دونوں برابر ہیں، اور ان کا علم اسی قسم کا ہے جس کا جیسا شہزادی کونین کا علم تھا، جو اسی طریقے سے انہوں نے خطبہ دیا ہے۔ یہ خطبہ کل میں نے تقسیم کیا تھا، اور جن لوگوں کو یہ خطبہ، یہ نفس المحموم میں خطبہ درج ہے، اور اس میں فاطمہ صغریٰ لکھا گیا ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ مولا کی ہر لڑکی کا نام فاطمہ تھا اور ہر لڑکے کا نام علی تھا۔ صغریٰ اور کبریٰ جو ہے اپنے لحاظ سے کہتے ہیں، جناب سکینہ کی کنیت ہے سکینہ، جو باپ کی دیوی ہے، جیسے زینب جو ہے باپ کے طرف سے کنیت ہے، زیب اب باپ کی زینت، اسی طریقے سے یہ باپ کا سکون، سکینہ کے معنی باپ کا سکون، امام کا دیا ہوا ٹائٹل تھا۔ اور کہتے تھے کہ وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو۔ مولا آپ نے ایسا کہا، کیوں کہا؟ کتنے اور شہدائے کربلا تھے، مولا کہیں گے کہ میری لڑکی فاتح شام ہے، کوفے سے قافلہ شام روانہ ہوا، اور ایسے راستوں سے گزارا گیا تھا کہ دشوار گزار راستے تھے، کئی بچے اونٹوں سے گر کر شہید ہو گئے۔ جناب سکینہ جو ہے وہ کہ پیر زخمی ہو گئے تھے، لیکن یہ شہزادی اپنے بھائی کی خدمت اس طریقے سے کر رہی تھی کہ آفتاب سے جب لوہا گرم ہوتا تھا جناب زین العابدین کے گلے اور پاؤں میں،
چونکہ لوہا تھا، ہتھکڑیاں اور بیڑیاں تھی، یہ بچی پانی اپنا جمع کر کر بھائی کے پیروں پر پانی ڈالتی تھی، اور بھائی کے پیروں سے، چونکہ پیدل چلایا گیا تھا، بھائی کے پیروں سے کانٹے نکال کر صاف کیا کرتی تھی، بھائی کی خدمت کرتی تھی۔ قافلہ شام پہنچا، یزید کے دربار میں داخلہ ہوا، جناب زینب نے ایسا خطبہ پڑھا کہ یزید شرمندہ ہو گیا۔ یزید جو ہے وہ شہزادی سکینہ کی طرف مخاطب ہوا اور کہا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ کہا کہ وہ لڑکی ہے جسے حسین بے انتہا چاہتے تھے۔ کہا کہ سکینہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے میری بات کا جواب دو کہ تم اپنے پیر کو کبھی ایک پیر کو اٹھاتی ہو، کبھی دوسرے پیر کو اٹھاتی ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ اے یزید، تیری فوج نے مجھے کانٹوں پر سے چلایا، میرے پیر چندی ہو چکے ہیں، میں اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اور کہا کہ آپ اس وقت جھکی ہوئی کیوں ہیں؟ کہا کہ ایک ہی رسی میں میرا گلا اور میرے پھوپھیوں کا اور بزرگوں کا گلا باندھا ہوا ہے، اگر میں سیدھی کھڑی ہوتی ہوں تو وہ ان کو پھانسی ہو جاتی ہے تقریباً، اس لیے میں جھک کر چلنا چاہتی ہوں۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ الہی قلبی محجوب و نفسی معیوب عقلی مغلوب، ہوائی غالب طاعتی خلیل معصیتی کثیر، لسانی مقرن فی الذنوب، وکیف حیلتی ستار العیوب، کفشاف قلوب غفار ذنوب، یغفر ذنوبی کلہا ویرحمت محمد نطرت تعریف۔ یا شہزادی آپ کو زیارت کا موقع دیجئے، شام کی زیارت کھل جائے، دشمنوں کو نیز و نابود فرمائیے۔ حسین